بس بہت ہو گیا، یہ ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں کا فلسطین میں فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی سے منسلک 18 گروپوں کے سربراہان نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت۔ اعلامیے کے مطابق غزہ میں 22 لاکھ فلسطینی محصور۔ غزہ پانی اور ادویات، بجلی، ایندھن سمیت کئی چیزیں میسر نہیں۔ ان کے گھروں، پناہ گاہوں۔ مولانا فضل الرحمان فلسطینی بھائیوں کی مدد میں پیش قطر میں 1 ارب 67 کروڑ کی رقم حماس کے حوالے کر دی۔ فضل الرحمان نے کہا، امت مسلمہ کو ایک ہو کر اسرائیل جیسے ناسور کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والا مغرب فلسطین میں جانوروں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سربراہ UUI کا ترکیہ کا دورہ بھی شیڈیول۔ مولانا فضل الرحمان غزہ بھی جائیں گے۔ وہ کسی بھی مسلم ملک کے پہلے رہنما ہے جو جنگ زدہ فلسطین جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر کی فلسطینیوں پر ایٹم بم حملے کی دھمکی علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، صہیونی وزیر کا بیان فلسطین میں نسل کشی کے ارادے کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی برادری غزہ پر اسرائیلی جارحیت رکوائے، اس سے علاقائی امن و استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ خیبر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کی گئی۔ کور کمانڈر پشاور اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت۔ جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ مزید 6584 افغان شہری اپنے ملک چلے گئے۔ 1878 مرد، 1624 خواتین اور 3082 بچے جانے والوں میں شامل۔ افغانستان روانگی کے لیے 223 گاڑیوں میں 892 خاندانوں کی واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک 1,88,738 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے۔ تورخم بارڈر پر وطن واپسی جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی بڑی تعداد موجود۔ IMF کا پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ جاری۔ رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں سرکاری ادارے کتنے نقصان میں ہیں؟ عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت پاکستان سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزارت خزانہ نے رواں سال دسمبر تک رپورٹ فراہم کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ IMF وفد اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات ہوئے۔ سرکاری اداروں کے نقصانات پر مبنی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی۔ IMF نے پرانے اعداد و شمار کے بجائے نئی رپورٹ کا تقاضا کر دیا۔ آصف زرداری اور نواز شریف میں رابطہ، ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ PPP ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی اتفاق کیا، جبکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف میں تازہ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت الیکشنز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے ہم نے عوام کی طرف دیکھا ہے، اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔ امید ہے اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار تو کوئی بھی شہری بن سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ عوام کریں گے۔ نون لیگ کا صدر مملکت کے خلاف اسمبلی تحلیل سے متعلق کارروائی کا مطالبہ سمجھ سے باہر ہے۔ نواز شریف نے معیشت کو اولین ترجیح قرار دے دیا، کہا ترقی کا سفر جہاں سے رکا وہیں سے شروع کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت۔ نون لیگی قائد کی 4 سال بعد مرکزی آفس ماڈل ٹاؤن لاہور آمد پر بھرپور استقبال۔ نون لیگ کے قائد کا مخلص اور قربانیاں دینے والے کارکنوں کو پارٹی ٹکٹ کے لیے ترجیح دینے کا فیصلہ۔ سیاسی اتحاد کی کوششوں میں تیزی آ گئی۔ شہباز شریف کا خالد مقبول کو فون۔ MQM کو آج نواز شریف سے ملاقات کے لیے بلا لیا۔
ذرائع کے مطابق MQM پاکستان کا وفد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں میاں نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی شامل ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ نیوز کا خواجہ سعد رفیق سے سوال، جواب دیا کچھ باتیں جانتا ہوں کچھ نہیں، ابھی تبصرہ نہیں کروں گا۔ نون لیگی رہنما نے کہا نواز شریف کی کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ہم الیکشن میں کسی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی حامی نہیں۔ جیلانی پارک لاہور میں لاہورے فیسٹیول کا 10واں روز، میلے میں لاہوریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، بچے بڑے اور بزرگ پنجاب کی ثقافت دیکھ کر خوش، بچوں کا بھرپور انجوائے۔